الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وقال النبي صلى الله عليه وسلم حفت النار بالملذات وحفت الجنة بالمكاره أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے دنیا اور آخرت کی حقیقت کو تفصیل سے بیان کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے اقوال کے مطابق، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ دنیا چند روزہ ہے، فانی ہے، آخرت دائمی ہے، ابدی ہے، لہذا دنیا میں ایسا ہی زندگی گزارنا چاہیے جو دنیا کے مطابق، ہر وقت فکر ہمیں آخرت کی ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اور آپ سے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایک پردیسی کی طرح زندگی گزارا کرو یا مسافر کی طرح۔ جب آدمی سفر پہ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے گھر کا سارا سامان لے کے جاتا ہے، سفر جتنا لمبا ہوتا ہے، جتنا مختصر ہوتا ہے، جہاں قیام اس کو کرنا ہے اس کے مطابق وہ اپنے سامان کو لے جاتا ہے۔ اگر لمبا کہیں رکنا ہے تو اس کے مطابق وہ سامان زیادہ لے کے جاتا ہے، اور اگر کہیں چند گھنٹے کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے اور چلا آتا ہے، بہت زیادہ اس کا اہتمام نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول کا فرمانا ہے کہ جب کوئی پردیس میں جاتا ہے تو پردیس میں آدمی پردیسی کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور جتنے لوگ گئے ہیں حلال روزی کمانے کے لیے یا کسی اور مقصد سے پردیس میں، تو وہاں جانے کے بعد ان کو یہ طے کر لینا پڑتا ہے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، میرا آشیانہ، میرا اصلی ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں میں کمانے کے لیے آیا ہوں، کماؤں گا، اس کے بعد پھر مجھ کو اپنے گھر جانا ہے جس کو مجھے بنانا ہے اور وہاں کما کے رہنا ہے۔ یقینی طور پر دنیا اگر چند روزہ ہے تو اس دنیا کے لیے اسی اعتبار سے کوشش کرنا چاہیے، اور آخرت ہماری اگر دائمی اور ابدی زندگی ہے، ہمارا اصلی آشیانہ ہے، تو ہم کو اور آپ کو اپنے اس اصلی آشیانے کو کامیاب بنانے کے لیے ہر وقت کوشش میں لگا رہنا چاہیے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے کہا اگر آخرت کا تھوڑا سا بھی ارادہ کرو گے اور اس کے مطابق کوشش کرو گے ایمان کی حالت میں رہتے ہوئے تو میں تمہاری کوششوں کو کامیاب کر دوں گا۔ لیکن دنیا کے بارے میں اللہ کہتے ہیں جتنا تم کوشش کرو گے تمہاری کوشش کے مطابق دنیا نہیں ملے گی، میں جتنا چاہوں گا، جس کو چاہوں گا اتنا دوں گا، لیکن پھر آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گی۔ اگر ہمارے سامنے یہ بات طے ہے کہ ہمارا اصلی آشیانہ آخرت ہے، پرندوں کو آپ دیکھتے ہیں صبح ہوتی ہے، اجالا ہوتا ہے، پرندے اپنے آشیانے، اپنے گھونسلوں کو چھوڑ کر اللہ کی زمین میں نکل جاتے ہیں اور دن بھر ادھر ادھر رہتے ہیں، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوڑتے رہتے ہیں، کبھی اس باغ میں، کبھی اس باغ میں، کبھی اس کھیت میں، کبھی اس کھیت میں، اور جیسے ہی شام ہوتی ہے، اندھیرا شروع ہوتا ہے، سب کے سب اپنے آشیانے میں، اپنے گھونسلے میں آ جاتے ہیں۔ کوئی پرندہ اپنا آشیانہ بھولتا نہیں ہے، چاہے وہ شاندار باغ میں گیا ہو، سرسبز باغ ہو، امرود بڑے بڑے لٹک رہے ہوں پیڑوں پر، آم ہو، جتنا وہ کھانا چاہتا ہے کھاتا ہے، لیکن شام کو اپنے آشیانے میں لوٹ آتا ہے۔ لیکن انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، اس کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہے، تو کبھی کبھی انسان اپنے اصلی آشیانے کو بھول جاتا ہے۔
اور اس کو خیال بھی نہیں رہتا کہ ہم کو اس دنیا سے جانا. اسی لیے بار بار انسان اس دنیا میں آنے کے بعد جو آخرت کو نہیں مانتا ہے، دوبارہ اللہ کے پاس حاضری کو وہ تسلیم نہیں کرتا ہے، وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے. کبھی کہتا ہے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم بوسیدہ ہو جائیں گی، ہماری ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی، مرنے کے بعد ہم مٹی میں مل جائیں گے، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور جب ان کو بتایا جاتا کہ ہاں، قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، اگر ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، رتی رتی کا حساب لیا جائے گا، تو یہ لوٹانا تو ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا، بڑے خسارے میں ہم ہوں گے. دنیا میں جا کر ہم نے آخرت کے بنانے کے لیے کوشش ہی نہیں کی تھی. ہمارا اصلی آشیانہ تو اجڑا ہوا ہے، اور جو عارضی گھر تھا اس گھر کو ہم نے بنانے کے لیے اپنی ساری توانائیاں، ساری قوتیں صرف کر دی تھی. تو اس وقت انسان افسوس کرے گا، اور اس افسوس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن میں بار بار جو ہے جنت کے حصول کے لیے جنت کی ترغیب دی ہے، جنت میں لے جانے اعمال کے کرنے کی بار بار اللہ جل شانہ نے انسان کو ترغیب دی، اور ان اعمال سے کہا ہے دور رہنا جو تم کو جہنم میں لے جانے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ آتے تھے تو ان کا ایک ہی سوال رہتا تھا، دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ وَيُبْعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اے اللہ کے رسول ہمیں ایسا عمل بتا دیجئے جو ہم کو جنت میں لے جانے والا، اور ایسا عمل بتا دیجئے جو ہم کو جہنم سے دور کر دے. اس لیے کہ ان کے سامنے تھا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہی اصلاً کامیاب ہے. چاہے وہ دنیا میں شاندار بلڈنگ میں رہا ہو، چاہے جھوپڑے میں رہا ہو، شاندار گاڑیوں میں گھوما ہو یا پیدل چلا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. وہاں تو صرف یہ دیکھا جائے گا کون جنت میں گیا اور کون جہنم میں گیا. جنت میں جو گیا وہ آرام ہی آرام سے رہے گا، اور جو جہنم میں گیا، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی جائے، اس کو دکھ ہی دکھ ہوگا، تکلیف ہی تکلیف ہوگی، مصیبت ہی مصیبت ہوگی، کبھی وہ مصیبت ختم ہونے والی ہے. اللہ نے کہیں بڑی تفصیل سے ذکر کیا کہ یہ کام کرو تو تم کو ہم جنت دے دیں گے. سورہ مومنین کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھیے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اخیر میں اللہ کہتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. جن کے اندر یہ صفات پائی جائے گی، اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جنت کے اصلاً وارث ہیں، اور وہی لوگ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیش وہ رہیں گے. کہیں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ یہ کام کرو تو تم جنت میں جاؤ. یہاں جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں وہ سورہ نازعات کی ہیں. بہت مختصر نسخہ اللہ نے بتایا کہ 2 کام تم کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، 2 کام تم کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ. بظاہر دیکھا جائے اگر جنت اتنی قیمتی چیز ہے تو اس کا نسخہ تو لمبا چوڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے صرف 2 چیزیں بتائیں. اس کی پابندی کر دو تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہوگا، اور اس کی پابندی کرو گے، اس کو کرو گے تو تم لوگ سیدھے جہنم میں جاؤ. اللہ کا ارشاد ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ کہتے ہیں جو شخص سرکشی کرے گا، حد سے تجاوز کرے گا، اللہ کے حدود اور اللہ اور اس کے رسول کی پابندیوں کو نہیں مانے گا، اور دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دے گا، تو اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جہنم اس کا ٹھکانہ ہو، اس سے کوئی آدمی اس کو ہٹا ہی نہیں سکتا ہے، وہ جہنم میں سیدھا جائے گا اگر سرکشی کرے گا اور دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دے گا.
یقیناً اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، اگر یہ دونوں صفتیں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو قرآن کا کہنا بالکل بجا ہے۔ اگر وہ اصلاح نہیں کرتا ہے، سدھار نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے کہنے کے مطابق جہنم میں جائے۔ طغا حد سے تجاوز کرنا، سرکشی کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنا۔ فرعون بہت بڑا جابر اور ظالم بادشاہ تھا، بڑا اللہ نے قوت اور طاقت دی تھی، دنیاوی تمام ساز و سامان اس کے پاس تھے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے تجاوز کر گیا۔ میں نے اس کو بندہ بنا کے دنیا میں بھیجا تھا، لیکن وہ بندگی کے حدود کو چھوڑ کر خدائی حدود میں داخل ہونے لگا اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے لگا۔ مصر کے اندر جو نہریں بہ رہی ہیں، کہتا ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ میرے حکم سے بہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا بن بیٹھا ہے۔ موسیٰ جاؤ، اس کو لگام لگاؤ، اس کو بتاؤ کہ تم بندے خدا ہو، تم خدا نہیں ہو۔ آج آپ جانتے ہیں کہ اس کا حشر اور انجام کیا ہوگا۔ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اس پر عذاب آیا تو غرق ہو گیا، ڈبا دیا گیا، اور جب وہاں جا کے حساب و کتاب کے بعد جہنم میں جائے گا اور جلایا جائے گا۔ لیکن وہی انسان جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس دنیا کے اندر دنیا کی چمک دمک دیکھنے کی وجہ سے، اور جب اللہ نے اس کو تباہ و برباد کرنا شروع کیا، دریا میں ڈوبنے لگا، تو اس وقت وہی بات کہا جو بات اس کو پہلے کہنی چاہیے تھی۔ قرآن کہتا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں تو اس خدا پر ایمان لے آیا ہوں جس خدا پر ایمان بنو اسرائیل لائے ہیں۔ یعنی میں فرعون کو خدا نہیں مانتا ہوں، لیکن اس وقت کہہ رہا ہے جب عذاب میں مبتلا ہو چکا ہے۔ کوئی فرد، کوئی قوم جب عذاب میں مبتلا ہو جائے، اس وقت کی توبہ، اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے دنیا سے جانے سے پہلے اگر اپنے گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی معافی کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو وہ تو تواب ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستار اور غفار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ لیکن دنیا میں جانے سے پہلے اگر دنیا میں رہتے ہوئے کر لیتا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن بالکل آخری وقت ہے، غرغرہ کا وقت ہے، روح اس کے جسم سے نکلنے والی ہے، اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب دنیا کی چمک دمک کو دیکھتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں، میں تو خدا ہو گیا ہوں۔ نمرود نے بھی یہی کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب مناظرہ ہوا کہ تمہارا پروردگار کون ہے، کس کی طرف تم لوگوں کو بلاتے ہو، تو کہا میرا پروردگار وہ ہے جو مارتا ہے، جلاتا ہے، موت و حیات جس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اس بیوقوف نے کہا تھا انا احیی و امیت، میں ہی مارتا ہوں، میں ہی جلاتا ہوں۔ اور باقاعدہ ایک آدمی کی سزا تھی کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کو نکلوایا قید خانے سے اور کہا جاؤ میں نے تمہاری جان بخش دی، تم زندہ رہو۔ اور ایک آدمی بے قصور تھا، اس کو بلا کے اس کی گردن اڑا دی، کہا دیکھو میں مارتا ہوں، میں جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ موٹی کھوپڑی ہے، اس لیے اس سے موت و حیات کی باریکیوں کو یہ نہیں سمجھتا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم نے کہا میرا پروردگار مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تمہیں خدائی کا دعویٰ ہے تو مغرب سے سورج نکال۔ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ ہاں میں نکال دوں، لیکن جب سنا اچانک تو ایک دم قرآن کہتا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بالکل ہکا بکا ہو گیا، کوئی جواب ہی نہیں بن پڑ رہا تھا، بالکل سناٹے میں آ گیا کہ یہ تو ایسا سوال ہے کہ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ آسمان اور زمین گواہ ہیں، سورج اور چاند گواہ ہیں، تاریخ انسانی گواہ ہے۔ نمرود کا حشر اور انجام کیا ہوا، فرعون کا حشر اور انجام کیا ہوا، سب لوگ چلے گئے۔ نہ اس وقت انہوں نے کہا کہ موت و حیات میرے ہاتھ میں ہے، اور نہ یہ کہا کہ انا ربکم الاعلی۔ جب موت کا پروانہ آیا سیدھے سیدھے چلے گئے۔
کوئی مزاحمت نہیں، کچھ نہیں، اس لیے کہ چند دن کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ لہذا انسان کو ہمیشہ اس آیت پر غور کرنا چاہیے، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ دنیاوی زندگی کو جب فوقیت دیں گے، ترجیح دیں گے، آخرت کو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، تو یقینی طور پر انسان ہمیشہ تباہی کے گڑھے میں جائے گا۔ بعض انسانوں سے پوچھئے تو ہر انسان یہ کہتا ہے میں تو آخرت کے لیے کام کرتا ہوں، میں تو ہمیشہ دنیا میں کیا ہے مجھے کچھ نہیں ہے، ایک بارش زمین لے کے میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن جب اس کی زندگی میں جھانک کے دیکھیں گے تو قدم قدم پر دنیا کو وہ ترجیح دیتا ہے اور آخرت کو پس پشت لاتا ہے۔ جب گیہوں کا موسم آتا ہے، دھان کا موسم آتا ہے، تو سب کو معلوم ہے کہ اس وقت غلہ سستا ہوتا ہے، تو آدمی لے کے رکھ لیتا ہے کہ میں اپنی ضرورت بھر استعمال کروں گا، جو بچے گا میں بیچ دوں گا، اور اس وقت کیا ہے غلہ مہنگا ہوگا تو مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے۔ اب اگر اس نے سوچا ہو کہ میں نے 2000 میں خریدا ہے، اس وقت کا ہے 3000 میں بکے گا، اگر 24 میں بکا تب بھی وہ کہتا ہے کہ میں تو خسارے میں ہوں، مجھ کو تو نقصان ہو گئے، اس لیے کہ اس نے سوچا تھا کہ 3000 میں بکے گا۔ لیکن کیا آخرت کے سلسلے میں بھی ہمارا رجحان یہی ہے؟ جماعت کی جماعت فرائض چھوٹ جاتے ہیں، کبھی ہماری پیشانی پہ بل نہیں آتا، کبھی ہم کو کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے کہ فرائض چھوٹ رہے ہیں، جس پر پکڑ ہوگی کسی طرح سے معاف نہیں ہے۔ بالکل معذور انسان ہو جائے تب نماز معاف ہوتی ہے، ورنہ اگر آپ لیٹ کر بیٹھ کر اشارے سے پڑھ سکتے ہو تب بھی نماز معاف نہیں۔ بلکہ قرآن پڑھیے تو پتہ چلتا ہے جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اور نماز پڑھنے کا قرآن نے باقاعدہ اس وقت تذکرہ بتایا ہے کہ ایسے نماز پڑھو۔ لیکن ہماری زندگیوں میں نماز کی لاپرواہی کتنی ہوتی ہے، کتنی غفلت لوگ برت رہے ہیں، اس کو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں، ہر انسان اپنے بارے میں سوچے تو یقینی طور پر وہ خود فیصلہ کرے گا کہ مجھ سے کوتاہی ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اللہ کا منادی تو کہے حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، کامیابی چاہتے ہو آؤ اللہ کے گھر میں، آؤ اللہ کے دربار میں نماز پڑھو، دعائیں کرو، تمہاری مصیبتیں بھی دور ہوں گی اور تمہاری تمام ضرورتیں بھی پوری ہوں گی۔ لیکن کتنے انسان ہیں، ہاں جب بالکل مصیبت آتی ہے اور سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تب اس کا ہاتھ پروردگار کی طرف اٹھتا ہے اور کہتا ہے اے میرے مولا اب تو آپ ہی نجات دے سکتے ہیں، اس مصیبت کو آپ ہی ٹال سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اللہ کو رحم آتا ہے کہ میرا بندہ یہ تو کہہ رہا ہے ان لہو ربن، کہ اس کا کوئی پروردگار ہے، کوئی مالک ایسا ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لم یہ معاف کر دیتے۔ جو پروردگار اتنا رحیم ہو، اتنا غفور ہو، اتنا شفیق ہو، اس کے سامنے کبھی ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسرے پہر رات کے آخری حصے میں اللہ جل شانہ جو ہے سمائے دنیا پر آتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے اپنی ضرورتوں کو مانگے، ہے کوئی گناہگار جو اپنی گناہوں کی معافی مجھ سے طلب کر لے، ہے کوئی ایسی مصیبت زدہ آدمی جو اپنے مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ روزانہ یہ ندا لگتی ہے، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے، دنیا کا سب سے اچھا سب سے سچا انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ لیکن آج کے نوجوان جو یوٹیوب پر کیا ہے دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، کبھی کبھی آپ دیکھیے تو اسی طرح کی چیزوں کو وہ پیش کرتے ہیں کہ تمہارے مولانا لوگ تم کو تو ایک دم اندھیرے میں رکھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اللہ میاں روزانہ آتے ہیں، روز مانگو روز دیں گے، کہاں دے رہے ہیں؟ عراق میں پٹ رہے ہو، فلاں جگہ پٹ گئے، ہندوستان میں پٹ رہے ہو، سب تو تمہاری بے عزتی ہو رہی ہے۔ لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبولیت دعا کے لیے 3 صورتیں،
کبھی کبھی جو آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی دے دیتے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، تمہاری دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں نہیں قبول کرتے، اس دعا کو آخرت کے لیے رکھ دیتے ہیں، اور جب انسان آخرت میں جائے گا اللہ سے پوچھے گا یہ نعمت مجھ کو کیوں ملی، یہ نعمت مجھ کو کیوں ملی، یہ نعمتیں مجھ کو کیوں ملی، تو رب کائنات کی طرف سے جواب دیا جائے گا یہ تمہاری ان دعاؤں کا اثر ہے جو دنیا میں تم نے کیا تھا اور میں نے دنیا میں قبول نہیں کیا تھا۔ تو انسان کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ انسان تو عجلت پسند ہے، نبیوں نے دعائیں کی ہیں 40 سال کے بعد ان کی دعا قبول، اور ہم آپ چاہتے ہیں بس ہاتھ اٹھائیں، ابھی پورا اٹھا بھی نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے، لیکن اپنی گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے کتنی معصیتیں کر رہے ہیں، کتنا ہم حلال کھاتے ہیں، کتنا ہم حلال پہنتے ہیں، کتنا ہمارے گھروں میں حلال کی فکر ہوتی ہے۔ اگر حرام ہوگا ساری چیزیں تو کہاں سے دعائیں قبول؟ خود اللہ کے رسول نے کہا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ۔ ایک آدمی بڑی دور سے، کوئی ہندوستان سے، کوئی چائنا سے، کوئی کہیں سے جائے گا اور خانہ کعبہ کے غلاف پکڑ کر کہے گا یا ربی یا ربی، زور زور چلائے گا، چمٹے گا غلاف کعبہ سے اور کہے گا اے میرے پروردگار میں پریشان ہوں، میری دعاؤں کو قبول کر دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کہیں گے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، کیسے میں دعا قبول کروں، کیسے اس کی دعا قبول کی جائے؟ ملبسہ حرام ومأکلہ حرام وغذی بالحرام، ایسا انسان جو ہر وقت حرام میں لت پت ہو، اس کی دعائیں کیسے قبول کی جائیں گی؟ دعا کی قبولیت کے لیے بہت سے شرائط ہیں، ان شرائط کو جب ہم پورا کریں گے تب، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم تو بندہ ہیں، ہمارا کام ہے مانگنا، اس کا کام ہے دینا، اس کے اوپر ہاتھ مت اٹھائیے، زبان مت کھولیے، وہ ہماری مصلحتوں کے مطابق ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایک بادشاہ وقت تھا، ایک فقیر گیا اور بادشاہ سلامت کے شاندار جو محل تھا اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا 1 پیسے کا سوال۔ بادشاہ نے سنا تو اپنے ملازم سے کہا اس کو مار کے بھگاؤ جی، تو بھگا دیا۔ دوسرے دن آیا تو پھر اس نے کہا بادشاہ سلامت 1 پیسے کا سوال۔ ارے دوسری مرتبہ جب آیا تو کہا آدھی سلطنت مجھ کو دے دیجیے، تو اس وقت بھی بادشاہ نے اس کو کہا کہ یہاں سے ہٹاؤ اس کو۔ تو لوگوں نے پوچھا پہلے دن 1 پیسہ مانگا تھا، اس وقت بھی آپ نے بھگا دیا، اور دوسرے دن آدھی سلطنت مانگا تھا تب بھی آپ نے بھگا دیا۔ کہا پہلی مرتبہ جب 1 روپیہ مانگا تھا، 1 پیسہ مانگا تھا، میری شان کے خلاف، بادشاہ وقت میں ہوں، مجھ سے 1 پیسے کا سوال کیا ہے؟ مجھ سے تو اپنی ضرورت رکھا ہوتا کہ یہ ضرورت ہے یہ پوری کر دیجیے آپ، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، میرے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے، میرے بچے ننگے ہیں، تو بادشاہ سلامت سارے لوگوں کو کپڑے دے دیتا۔ اور کہا دوسری مرتبہ کیوں بھگا دیا؟ کہا اس کی شان کے خلاف، فقیر آدمی آدھی سلطنت لے کے کیا کرے؟ جب ہم آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم بھی دعا میں بھی حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ بعض لوگ طہارت حاصل کرنے میں بھی حد سے تجاوز کرتے ہیں اور دعا کرنے میں بھی حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ طہارت کا مطلب وضو کرنے میں، ایک آدمی جاتا ہے جلدی جلدی وضو کرتا ہے، پتہ چلا وضو نامکمل ہے۔ ایک شخص جاتا ہے اتنا مٹھارنے لگتا ہے کہ بجائے 3 کے 4 مرتبہ دھو رہا ہے، ہاتھ یہاں تک دھونا ہے تو یہاں تک دھو رہے ہیں۔ استنجا کرنے چلے گئے، چھوٹا تو پتہ چلا نکل کے آئے تو غسل تک کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے ناپاک ہو گئے، یہ بھی حد سے تجاوز۔ جب اللہ کے رسول نے باقاعدہ وضو کر کے دکھایا اور کہا، عام طور سے حدیث میں آتا ہے کہ 1 لوٹے میں وضو کرتے تھے اللہ کے رسول اور 1 بالٹی میں غسل کرتے تھے۔ آپ اپنا جائزہ لے لیجئے، نل کھول دیتے ہیں ہم لوگ، اس کے بعد جتنا گرے کوئی بات نہیں، ایک قطرے کا حساب دینا پڑے۔ ایسے ہی گرمی کے زمانے میں نل کھول کے ہم بیٹھ جاتے ہیں
اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ کتنا پانی کب سے گر رہا ہے، نہائے جا رہے ہیں نہائے جا رہے ہیں، اتنا پاکی کہاں سے آپ حاصل کر لیں گے؟ یہ حد سے تجاوز۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک ایک مرتبہ میں نے کبھی اعضائے وضو کو دھویا ہے، کبھی 2 مرتبہ، کبھی 3 مرتبہ۔ اس کا مطلب ہے 3 مرتبہ تک گنجائش ہے۔ اگر پورا عضو دھل لیا ہے آپ نے، جہاں تک دھونا اسلام نے بتایا ہے، شریعت نے بتایا ہے، تو آپ کا وضو مکمل ہو گیا۔ اب اگر شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو اس وسوسے کو ختم کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کہیے چل نہیں بھیگا ہے، نہیں بھیگا ہے، مورا وضو ہے نا، تو اسے کونو مطلب نہیں، تو وہ وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ بعض لوگ اپنے بستر پر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے، سمجھتے ہیں کہ ناپاک ہے، جبکہ روزہ نماز کچھ نہیں، بس ایک دم صفائی ستھرائی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے جب کہا کہ دعا میں حد سے تجاوز بھی لوگ کرتے ہیں، تو بعض صحابہ تعجب کرنے لگے کہ دعا کے اندر تو اللہ خود کہتے ہیں گڑ گڑاؤ، رو، جو مانگنا ہو مانگو، تو اس میں کون حد سے تجاوز ہے؟ تو ایک دن وہ اپنے بیٹے کو دعا کرتے ہوئے سن رہے ہیں کہ اے میرے مولا، جنت کی داہنی جانب ایک سفید محل مجھ کو عطا کر۔ تو فوراً صحابی کے ذہن میں گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا دعا میں حد سے تجاوز کرنا، یہی حد سے تجاوز ہے۔ تم کو تو جنت مانگنی چاہیے، لیکن باقاعدہ پیمانہ کر کے بتاؤ کہ داہنی جانب، اور اتنا بڑا محل ہو، اتنے بائی اتنے کا ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے خریدنے وہاں گئے۔ جنت تو محض اللہ کے فضل و کرم سے ملتی ہے۔ جس کے فضل و کرم سے جنت ملی ہے وہ تو آپ کو دے گا ہی۔ آپ تو صرف کہیے اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اے میرے پروردگار مجھے جنت الفردوس میں ٹھکانہ دے دے، داہنی طرف ہو، بائیں طرف ہو، دور ہو، قریب ہو، اوپر ہو محل، نیچے ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، اللہ جو چاہیں گے دیں گے۔ اور ہم اللہ کو متعین کر کے نہیں دیں گے اتنے بائی اتنے کا محل ہو اور اپنے داہنی طرف عرش کے ہم کو دیجئے، فوراً وہ سمجھ گئے کہ یہی حد سے تجاوز۔ تو یقینی طور پر فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ آگے کا جملہ جو ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ 2 کام کے متعلق کہا کہ یہ کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ نے اسی کے بعد فوراً کہا 2 کام کرو گے تو جنت تمہارا ٹھکانہ۔ بظاہر دیکھا جائے یہاں بھی 2 جملے ہیں بڑے آسان قسم کے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو کہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، رتی رتی کا اللہ حساب لیں گے، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا، بڑی نعمتوں کا، ایک ایک پائی کا حساب لیں گے، اس وقت میں کیا کروں گا؟ اگر اس وقت کی تیاری پہلے سے دنیا میں کیے رہے گا، یہ قدم میرا اٹھ رہا ہے، اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے اٹھ رہا ہے تو مجھ کو دوڑ کر جانا چاہیے، اور اگر اللہ کی نافرمانی میں اٹھ رہا ہے تو اٹھنے سے پہلے مجھے اپنا پیر پیچھے لوٹا لینا چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونے کو ہر وقت سامنے رکھتے ہیں، حساب دینا پڑے گا، تو یقینی طور پر ڈگ لگا رہتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو دیجئے 100 روپیہ، بیٹا جاؤ یہ سامان لیتے آؤ، وہ دکان پہ گیا سامان لے آیا، جو بچا دیا آپ کو رکھ لیا آپ نے، یہ حساب نہیں ہوگا۔ حساب یہ ہوگا کہ وہ لا کے دے کہ ابو 2 روپے کا یہ لایا ہوں، 15 روپے کا یہ لایا ہوں، 30 روپے کا یہ لایا ہوں، میں نے 10 روپے کی آئس کریم کھائی ہے، یہ اتنا خرچہ ہوا ہے، یہ پیسہ بچا ہے، یہ ہے حساب۔ اور جب اس طرح سے اپنے بچے کو آپ حساب کا عادی بنائیں گے تو کبھی وہ چوری نہیں کرے، اس لیے اس نے لکھ دیا 10 روپے کی آئس کریم کھایا ہوں۔ اگر آپ باپ ہیں، شفیق ہیں، تو اس پر آپ گرفت نہیں کریں گے کہ سچ بول رہا ہے اور سچ کی وجہ سے اس کو جنت ملے گی، صحیح راستے پر چل رہا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو وہ 10 روپے کو سامان میں ملا دیتا،
جو آلو آپ 30 روپے لائے ہیں وہ لکھ دیتا 40 روپے کا ہے۔ آپ نہیں پوچھ سکتے تھے، اس لیے کہ بازار آپ نہیں گئے تھے، اور بازار میں دام گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، لیکن جب عادی بنا دیں گے تو بالکل ہو۔ 5 وقتہ نماز پڑھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ خود اللہ جل شانہ نے جب 5 وقتہ نماز فرض کیا تو اللہ خود کہتے ہیں انہا لکبیرہ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ 5 وقتہ جماعت کے ساتھ تمام آداب کا خیال کر کے نماز پڑھنا خود رب کائنات کہتے ہیں لکبیرہ، بہت بڑا کام ہے۔ گرمی کے زمانے میں صبح کو اٹھنا فجر کے وقت، جاڑے کے زمانے میں، گرمی کے زمانے میں ظہر کی نماز تپتی ہوئی دھوپ میں مسجد میں جا کے پڑھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ خود اللہ کہتے ہیں الا علی الخاشعین، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں خشوع ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، جن کو یہ یقین ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، کل اللہ مجھ سے پوچھیں گے کتنی نمازیں گوا کے آئے ہو، کتنی نمازیں تم دنیا میں پڑھ کے آئے ہو، فرائض کے متعلق بالکل سوال ہوگا، واجبات کے متعلق بھی۔ وتر واجب ہے، اس کا درجہ بھی عمل کے اعتبار سے فرض کے درجے، ہاں نوافل جو ہیں اس کے متعلق آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو بعض پرس نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں جن لوگوں کو یہ یقین ہے کہ میرے پاس آئیں گے، مجھ سے ملاقات کریں گے، 5 وقتہ نماز ان کے لیے بڑا آسان۔ ایک کسان جب فصل تیار ہونے لگتی ہے، کٹائی کے لیے جاتا ہے، آج کل تو مشینیں آ گئی ہیں، ورنہ پہلے زمانے میں کا ہے بھور میں کسان جاتا تھا اور کھیت کاٹتا تھا۔ اس وقت وہ یہ نہیں دیکھتا تھا یہ سہانا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، سو دوپہر کو دیکھا جائے۔ ایسے ہی جب اللہ کا منادی کہتا الصلاۃ خیر من النوم، تو جن کو یہ یقین ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے وہ فوراً نیند کو چھوڑ کے فوراً مسجد میں پہنچتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اللہ کے سامنے پیشی سے اگر وہ ڈرتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کام کر رہا ہو، کان استعمال کرے، نگاہ استعمال کرے، دل و دماغ استعمال کرے، ہاتھ استعمال کرے، پیر استعمال کرے، ہر وقت اس کے ذہن میں ہو کہ میرا مولا کس سے خوش ہوگا، وہ کام مجھ کو کرنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قبر میں جائیں گے، آنکھیں بند ہو جائیں گی، آپ کے جاننے والے چاہنے والے لے جا کے دفن کر کے چلے آئیں گے، تو وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنی بڑی بلڈنگ بنائے تھے، کتنی بڑی گاڑی میں رہتے تھے، کہاں کہاں گھوم کے آئے ہو، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ مر ربک ما دینک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ سامنے کی جائے گی اور کہا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر دنیا میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق زندگی گزار کے گیا ہے تو کٹا کھٹ جواب دے گا، اور جواب دیتے ہی آتا ہے قبر کشادہ کر دی جائے گی اور جنت کا دروازہ کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، اس سے کہا جائے گا نم کنومت العروس۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، کسی عام آدمی نے نہیں کہا ہے کہ آپ کہیں کہ بزرگوں کا قول ہے۔ بعض لوگ حدیث کو بھی عقل پیمانے پر ناپتے ہیں، اگر ان کی عقل قبول کر لے تو حدیث صحیح ہے، اگر قبول نہ کرے تو کہتے ہیں نہیں یہ ماننے والی بات ہے۔ آج یہی بات کا ہے غیر مسلم کا ہم سے آپ سے کہتا ہے کہ ان کے ہاں تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے، جتنی تھی اتنا ہی تو ہے، لیکن کشادگی کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے لیے ایک تنگ گھر ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے۔ بمبئی میں لوگ رہتے ہیں، کمانے کے لیے جب جاتے ہیں، ایک ہال میں پوری فیملی رہتی ہے اور تب بھی وہ کہتے ہیں بڑے سکون اور آرام سے رہتے ہیں، اور دیہات میں آ کے 4 بسوا کا مکان بنا لیتے ہیں اور تب بھی کہتے ہیں سکون اور چین نہیں ہے۔ اس لیے کہ سکون اور چین اللہ کا عطیہ اور دین ہے، صرف کھانے سے سکون نہیں ملتا ہے، صرف بڑا کمرے میں رہنے سے سکون نہیں ملتا ہے۔ اللہ جس کو چین اور سکون دیتے ہیں فقر و فاقہ کی حالت میں بھی ملتا ہے، پیون لگا ہوا کپڑا پہنے رہتا ہے تب بھی سکون اس کو ملتا ہے، سبزی روٹی کھاتا ہے تب بھی اس کو سکون ملتا ہے۔
لیکن یہ اللہ کے حکم کے مطابق جب انسان چلے گا، اور جب میدان محشر میں جائے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، جب وہاں آپ جائیں گے تو انسان کا قدم آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے، عن عمرہ فیما افنا، وعن شبابہ فیما ابلا، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وعن علمہ ماذا عمل بہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 5 سوال ہوگا پوری عمر کے بارے میں، 70 سال 80 سال 90 سال 40 سال 45 سال جو دیا تھا اس عمر میں تم نے کیا کیا، کہاں اس کو کھپایا، کہاں گنوایا، دنیا کمانے میں یا آخرت بنانے، اللہ کی اطاعت میں یا اللہ کی نافرمانی میں، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر تم چلے تھے یا نبی کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزار کے آئے۔ اور خاص طور سے جوانی کے زمانے کے بارے میں اللہ پوچھیں گے جوانی کہاں کھپایا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں اب بھائی لڑکا جوان ہے، نماز کے کون، جب بڑھائی تب نہ نماز پڑھی۔ داڑھی کی بات آئے گی ابھی سے رکھ لو گے تو ابھی سے دادا لگنے لگو گے، جب دادا ہونا تب داڑھی رکھ لینا۔ کیا آپ کے پاس کوئی پروانہ آیا ہے کہ آپ دادا بنیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کے مطابق آپ زندگی شروع کر دیجئے۔ آپ اس کے چکر میں مت رہیے کہ جب 80 سال کا ہوں گا تب حج کرنے جاؤں گا۔ حج فرض ہے، حج کی استطاعت ہے، کر لیجئے جلدی سے۔ معلوم نہیں وہ وقت ملے گا کہ نہیں آپ کو ملے گا، اور اگر ملا تو اس وقت آپ چلنے کے لائق رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ بہت سے لوگ سوچتے تھے ہم جیسے چاہیں گے جائیں گے، اب دیکھیے پابندیاں لگ گئی نا، 70 سال سے اوپر لوگ نہیں جا لیجئے۔ اب جو 70 سال 80 سال کے ہیں وہ اب کیا کریں گے، جبکہ ان کے اوپر اگر فرض تھا تو ان کو چلا جانا چاہیے۔ جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو جو بوڑھا آدمی دکھائی دیتا تھا حاجی، تو ہم لوگ سمجھتے تھے یا تو ہندوستان سے آیا ہوگا یا بنگلہ دیش سے آیا ہوگا یا پاکستان سے۔ یہ 3 ملک تھے جہاں کے بوڑھے بوڑھے ایک دم حاجی جاتے۔ بعض کو دیکھ کے کہے یہ انسان کو یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ پار ہو جائیں حاجی صاحب کی نہیں۔ ایک ساتھی ہم لوگوں کا تھا سنجر پور کا، یہیں داؤد پور سنجر پور، تو وہاں سے ایک حاجی صاحب گئے تھے، بہت بڈھے بہت ضعیف تھے، بیمار بھی میرے خیال میں رہتے تھے۔ تو جب ہم لوگوں نے دیکھا تو ہم لوگوں نے ایسے ہی مذاقاً اس سے کہا کہ کرے تو رہی ہیں کہ حاجی صاحب پار ہوئے جائیں ہیں، کہا آئین ہے تو پارے ہو۔ لیکن عرفات کے میدان سے پہلے جو ہے دنیا سے ان کا وقت مقرر تھا، وقت ہی پر آدمی جائے گا، لیکن عام طور سے جب بوڑھے کسی کو دیکھتے تھے تو فوراً ذہن میں جاتا تھا کہ ہمارے اپنے ملک ہیں، اور جو نوجوان ہوتے تھے پتہ چلا کہ وہ ملیشیا کے، انڈونیشیا کے ہیں، ترکی کے ہیں، عرب ممالک کے ہیں۔ وہ نوجوان جب جاتے تھے تو حج کرنے میں لطف اور مزہ بھی آتا۔ ایک آدمی چیئر پر بیٹھا کہ اس کو طواف کرا رہے ہوں، بین صفا والمروہ سعی کرا رہے ہوں، کرسی پہ بیٹھ کر سعی کرنے کا کیا مزہ ہے؟ مزہ تو اس وقت ہے جب ان پیروں سے چل کر مکے سے مینا جاتے، مینا سے عرفات جاتے، عرفات سے پھر مزدلفہ آتے، اور مزدلفہ سے پھر مینا آتے، اور اپنے پیروں کے ماتحت کیا ہے باقاعدہ طواف کرتے، تب پتہ چلتا کہ حج میں لطف اور مزہ کیا آتا۔ ایک عاشق کی طرح تب وہاں آپ گھومتے ہوئے دکھائی دیتے، لیکن ایک مریض کی طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اسی حالت میں گئے ہیں بہرحال اللہ آپ کا حج تو قبول کر لیں گے، لیکن آپ کو کوشش پہلے کرنا چاہیے تھا اور جانے کی۔ تو اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ دوسری چیز اللہ نے کہا جس نے اپنی خواہشات کو روک، اپنے آپ کو خواہش کے مطابق نہیں ڈھالا۔ ایک آدمی کی سونے کی طبیعت چاہ رہی ہے، اللہ کا منادی کہہ رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ اب اگر وہ اس خواہش کو چھوڑ کر یہاں آتا ہے تب مانا جائے گا کہ وہ اللہ کے بندہ ہے، اللہ کے کہنے کے مطابق جا رہا ہے، اپنی خواہش کو نہیں پورا کیا۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہیں کہ کھانا اور نماز اگر دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، اذا اجتمع العشاء والعشاء فقدم العشاء،
کہ اگر عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہو اور کھانا بھی تیار ہو، بھوک لگی ہو، تو اللہ کے رسول کہنے پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد نماز پڑھنے جاؤ۔ بعض ائمہ کا آتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم کھانا کھا رہے تھے اور امام صاحب کی آواز سن رہے تھے کہ وہ قرات کر رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ پہلے نماز میں آ جائیں تو نیت تو آپ نماز کی باندھیں، لیکن ذہن کہاں ہے؟ کھانے کی طرف۔ لیکن یہ نہ ہو کہ جیسے ہی کھانا آئے تو آپ کہہ دیں کہ نہیں کھانے کی خواہش ہے۔ اس زمانے میں جب بھوک لگتی تھی تب کھاتے تھے، اور آج تو ہے کہ ٹائم ہمارا متعین ہے، بھوک لگے نہ لگے اتنا ہم کو اپنے پیٹ میں بھرنا ہے، چاہے اندر سے پیٹ کہے کہ مت لو تب بھی کہیں گے نہیں، ٹھنڈا پی لو، دوا کھا لو حکیم صاحب کے پاس سے جا کے، تاکہ جو کھانا ہے وہ پچ جائے۔ ان کے لیے ہے جو سفر سے آ رہے ہیں، کھانے کی خواہش ہے، کھانا گرم ہے۔ اس زمانے میں یہ چولہا نہیں تھا، کان ایڈ دیجئے تو جل جائے۔ اس زمانے میں کھانا گرم کرنے میں اچھی خاصی مصیبت ہوتی تھی۔ ہم لوگوں نے اپنے بچپن کا جو زمانہ دیکھا ہے، مائیں رو پڑتی تھی چولہا جلاتے جلاتے برسات کے موسم میں۔ ان سے پوچھئے کہ کھانا گرم کرنے میں کتنی پریشانی ہوتی۔ تو اسلام نے تو ساری آپ کو چھوٹ دی ہے۔ اس کے بعد کہتا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہش کے مطابق اپنے آپ کو مت ڈھالو۔ اسی بات کو اللہ کے رسول نے کہا حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، کہیں آتا حُفَّتِ النَّارُ بِالْمَلَذَّاتِ، اللہ نے جہنم کو ملذات سے، خواہشوں سے گھیر رکھا ہے۔ خواہش کے مطابق کام کیجئے، سیدھے جہنم میں چلے جائیں۔ اور اگر جنت میں جانا چاہیں تو اللہ کے رسول نے کہا حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، جو چیزیں آپ کو ناپسند ہیں اس سے اللہ نے جنت کو گھیر دیا ہے۔ اپنے خواہش نفس کے خلاف اگر کرو گے تب تو جنت میں جاؤ۔ بچوں کو دیکھا ہوگا جہاں سیڑھی بنی رہتی ہے، ایسی ڈھلان رہتا ہے، بیٹھے تھوڑا سا دھکا دیجئے نیچے چلے جائیں، لیکن اگر ادھر سے چڑھنا ہو تو نہیں چڑھ پاتے۔ جہنم میں جانا ہو اپنے آپ کو خواہشات کے دوش پر ڈال دیجئے، سیدھے جہنم میں چلے جائیں۔ اور اگر جنت میں جانا ہے تو پاپڑ بیلنا پڑے گا، محنت اور مشقت کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اپنی امت کو بہت پہلے کہا ہے جنت اگر چاہتے ہو تو یہ کام کرو، اور جہنم اگر چاہتے ہو تو یہ کام کرو۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی آخرت کی فکر اور آخرت کے لیے کام کرنے کی اور جنت کے حصول کے اعمال کرنے کی ہمت، توفیق اللہ تعالیٰ دے، اور زیادہ سے زیادہ ایسے ہم عمل کریں جس سے ہم کو جنت نصیب ہو جائے۔